بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھیا بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ صبر و رضا کا انوکھا انداز۔ بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو چاہیے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کیسے صبر و رضا کا انوکھا انداز ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صاحبزادہ بیمار تھا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا۔ واپس آ کر بچے کا حال پوچھا تو بچے کی ماں حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے۔ یعنی یہ نہیں بتایا، ان کا حوصلہ دیکھیں، یہ نہیں اپنے خاندان کو بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا، یعنی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ پریشان زیادہ ہو جائیں گے تو کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے نظام سے انہیں کھانا کھلایا، پھر ان کے سامنے یعنی کھانا رکھا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر بیوی سے ہم بستر بھی ہوئے۔ اس کے بعد ام سلیم نے کہا، یعنی سارا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ بچے کو دفن کرو۔ پھر صبح کے وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے ہم بستری کی؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ان دونوں کو برکت دے۔ چنانچہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اسے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ ساتھ ہی کچھ کھجوریں بھی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے ساتھ کچھ ہے؟ عرض کی جی ہاں، چند کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چبایا اور پھر بچے کے منہ میں رکھ دیں اور یوں اس کی تہنیک فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری کی روایت میں ہے، ابن عینہ فرماتے ہیں، ایک انصاری نے بتایا کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے 9 لڑکوں کو دیکھا، سب کے سب قرآن کے قاری تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے گھر والوں سے کہا، ابو طلحہ کے بچے کے بارے میں مجھ سے پہلے کوئی نہ بتائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ام سلیم نے کے سامنے شام کا کھانا رکھا، انہوں نے کھایا اور پھر پیا اور ام سلیم پہلے سے زیادہ بن سمجھ کر ان کے سامنے آئیں۔ انہوں نے جمع کیا۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور خواہش کی تکمیل بھی کر لی تو عرض کی، ابو طلحہ بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی قوم کسی کو کوئی چیز عطیًٰ دے پھر واپسی کا مطالبہ کرے تو انہیں انکار کا حق ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، اپنے بیٹے کے بارے میں ثواب طلب کیجیے۔ یعنی یہ اس لیے پہلے ان کا ذہن بنایا کہ اگر کوئی چیز کو عطیًٰ چیز واپس دے کوئی بندہ تو واپس وہ اگر مانگے تو وہ اعتراض تو نہیں۔ انہوں نے کہا یعنی کہ نہیں، تو یہ یعنی بتانے کے لیے پہلے ذہن بنایا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا، یعنی کہ آپ کا قوم زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں کیسی بہادر اور حوصلہ مند عورتیں ہوتی تھیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا، تم نے مجھے نہ بتایا یہاں تک کہ میں نے جمع کیا، پھر تم نے بچے کی خبر دیجیے کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل تمہاری ذات کو بابرکت بنائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا حاملہ ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور وہ بھی ہم سفر تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے واپس تشریف لاتے تو مدینہ طیبہ میں رات کو داخل نہ ہوتے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے، ام سلیم رضی اللہ عنہا کو درد ذا شروع ہو گیا۔
حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس رکنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تجھے معلوم ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ جانا، ان کے ساتھ جانا، حضور کے ہمراہ ہی مدینے میں داخل ہونا پسند ہے، لیکن اب میں جہاں رک گیا ہوں۔ حضرت سیدنا ام سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگی ابو طلحہ اب مجھے وہ پہلے والی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، لہٰذا چلیے۔ چنانچہ ہم چل پڑے، مدینہ طیبہ پہنچے تو انہیں پھر درد ذات شروع ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے فرمایا اے انس رضی اللہ عنہ، جب تک تم کل صبح اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ لے جاؤ تب تک اسے کوئی دودھ نہ پلائے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں اس بچے کو اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر حضرت انس نے پوری حدیث بیان کی۔ تو بیٹے اور بیٹیوں، بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔